پاک بھارت جنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا انٹرویو۔ کہا امریکہ کی صلاحیت سے اس کا تعلق نہیں کہ وہ اس جنگ کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ بھارت نے پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا، ہم پاکستان اور بھارت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ امریکہ بھارت یا پاکستان سے نہیں کہہ سکتا کہ ہتھیار پھینکے۔ توقع ظاہر کی کہ پاک بھارت صورتحال علاقائی جنگ میں نہیں بدلے گی۔ بولے خدا نہ کرے پاک بھارت لڑائی ایٹمی جنگ میں بدلے، ایٹمی جنگ ہوئی تو یہ تباہی ہوگی۔ بولے ہم حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک تھوڑی کشیدگی کم کریں، سفارتکاری سے کوشش کی جانی چاہیے کہ ایٹمی جنگ نہ ہو، تاہم اس وقت ہم نہیں سمجھتے کہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پانو سیکٹر میں بھی پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر نانگا ٹیک پر گولہ باری سے شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان نے بھارت کا ایک اور ہیرو ڈرون بھی مار گرایا۔ پاکستان ایئر ڈیفنس کی جانب سے ہیرو ڈرون کو بہاول نگر میں گرایا گیا۔ بھارتی جارحیت کرکٹ پر بھی اثر انداز، پی ایس ایل کے بقیہ 8 میچز امارات منتقل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 10 یو اے ای منتقل کرنے کی تصدیق کر دی۔ بتایا ان 8 میچز کو ری شیڈیول کر کے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پہلی دستیاب فلائٹ سے غیر ملکی پلیئرز دبئی روانہ ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بھارت نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو نشانہ بنانے کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی۔ بھارت نے واضح طور پر پی ایس ایل میں خلل ڈالنے کے لیے ایسی حرکت کی ہے۔ غیر ملکی کھلاڑی ہمارے مہمان ہیں، کھلاڑیوں کا ذہنی سکون اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی عوام بھارت کی بلا اشتعال جنگی کارروائیوں پر شدید غصے میں ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کو بتا دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بتایا بھارت کے حملوں نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت دونوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے مکمل کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو۔ وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے۔ وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target جس کے لیے آیا تھا یہ، اور اس میں تھوڑا سا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہے، اور 4 ہمارے فوجی جو بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہیں۔ تو اس میں ہمارے سیولینز زون سے ہیں، ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 4 زخمی ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے آنے والے 29 اسرائیلی ساختہ ہیرو ڈرون گرا دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ڈرون گرنے سے 3 شہادتوں کی اطلاع ہے، فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت سے آنے والی ہر چیز کو ہم مانیٹر کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ 2 روز پہلے بھارت نے اپنے جہازوں کا ملبہ اٹھایا تھا، اب ہم نے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کیا ہے۔ پہلے ہم نے چائے پلائی تھی، اب ہم نے چائے بھجوائی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت میں 15 مقامات پر پاکستانی حملوں اور انہیں ناکام بنانے کی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جہاں یہ میزائل گرے ہوئے دکھائے گئے وہاں خشک گھاس پڑی ہے، کم از کم اس میں آگ ہی لگا دیتے۔ اگر بھارت کا دفاعی نظام اتنا ہی شاندار ہے تو 2 روز پہلے بھارت کے 5 جہاز کیسے گر گئے؟ جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں، فوج ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہے اور قوم فوج کے پیچھے ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک 24 مقامات پر بھارت نے ڈرون سے حملے کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز پاک فوج نے مار گرائے۔
پاکستان بھارتی جارحیت کا اپنے طے کردہ وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہماری آرمی، نیوی اور فضائیہ الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں کسی بھی شہری علاقے میں کارروائی نہیں کی۔ بھارتی حکام نے جھوٹ بول کر پاکستان میں ڈرونز حملوں کی توجیہ پیش کی۔ حکومت اور فوج قوم کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائے گی، قوم سکون اور چین سے رہے۔ آئندہ بھی بھارت کی کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ کہا، بھارتی الزامات کا مقصد خطے کو غیر مستحکم اور جارحیت کے لیے بہانہ تراشنا ہے۔ خبردار کیا، اس قسم کی کارروائیاں علاقائی امن کو مزید خطرے میں ڈالتی ہیں۔ پاکستان کا عالمی تنظیموں سے بھارتی رویے پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان نے واضح کیا، پاکستان پوری قوت سے اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے ساتھ جواب دے گا۔ پاکستان اشتعال انگیزی، دھمکیوں یا گمراہ کن مہم سے مروب نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جواب آنا اور لازمی آنا ہے۔ بھارت کے 29 ڈرون، 5 طیارے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا اور یہ سب ہم نے دفاع میں کیا۔ ہم نے بھارتی فوج کو نشانہ بنایا، 40 سے 50 ان کے فوجی مارے گئے۔ طیارے گرنے اور سفید جھنڈے لہرانے کے بعد بھارت کے پاس جھوٹ کے سوا آپشن نہیں رہا۔ جیو نیوز کے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا، بھارتی میڈیا خفت پٹانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پاک بھارت تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے گا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت میں 21 ایئرپورٹس کم سے کم ہفتے تک بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ بھارت کے کئی شمالی اور مغربی شہروں میں جمعرات کو بجلی بند رہی۔ بھارت کی مشرقی ریاست پنجاب کے علاقے گرداسپور میں جمعرات کو مکمل بلیک آؤٹ رہا۔ راجستھان میں سرحدی علاقوں کے اسکول بند رہے۔ ماہرین کے حوالے سے امریکی اخبار نے بتایا، پاکستان میں لوگوں کا مورال بہت بلند ہے۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی کو سراہا جا رہا ہے۔ بعض لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں۔ پاکستانی شہری چاہتے ہیں بھارتی حملے کے سبب انتقامی کارروائی کی جائے۔ امریکی حکام نے واضح کیا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف F-16 استعمال نہیں کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی۔ ہمارے پاس دنوں میں انتظار کرنے اور تحمل دکھانے کا وقت نہیں۔ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر من و عن عمل درآمد پر اتفاق۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ عوام بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے پاک بھارت کشیدگی سے پیدا سیکیورٹی امور پر بات کی۔ عباس عراقچی نے زور دیا کہ دونوں فریق صورتحال مزید کشیدہ ہونے سے روکیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نئی دلی کے دورے میں صدر بھارت، مشیر قومی سلامتی اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ امید ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم ہوگی۔ بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واضح پیغام۔ لاہور سمیت دیگر مقامات پر ڈرون حملوں کی مذمت۔ بروقت بھارتی ڈرون گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ مریم نواز کی لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور دیگر شہروں میں پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈرون حملوں کے زخمیوں کے بہترین علاج کا حکم۔ پنجاب حکومت کے مطابق صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مارکو روبیو نے بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاک بھارت براہ راست مذاکرات کی حمایت کی۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ علاقائی سلامتی اور پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی پروس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ایک دوسرے پر حملے رکنے چاہیے۔ بتایا وزیر خارجہ اور قومی سلامتی مشیر مارکو روبیو پاکستان اور بھارت کے امور کو دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو دو جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ یہ دو طرفہ نہیں عالمی مسئلہ ہے۔ بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول نے کہا، غیر جانبدار تحقیقات سے ایسا میکینزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے۔ بھارت پاکستانی شہریوں کا قتل عام چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹ بول رہا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ بھارت نے تیسری رات لگاتار حملہ کیا ہے۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، بھارت نے کرکٹ اسٹیڈیم پر حملہ کیا۔ کرکٹ اسٹیڈیم میں کیا دہشت گرد ہوتے ہیں؟ بولے، بھارت کا ماضی دیکھیں جو نیپال سری لنکا میں ہوا، سب کو معلوم ہے۔ بھارت کو ایسا ہی سوچنا ہے چاہیے کہ پاکستان خاموش رہے گا۔ مساجد کے آئمہ اور خطبہ جمعے کے خطبوں میں جذبہ جہاد کو فروغ دیں۔ مفتی تقی عثمانی کا بیان۔ کہا، بھارت کی جانب سے مساجد پر حملہ اس کی اسلام دشمنی کا کھلا مظاہرہ ہے۔ آئمہ اور خطبہ فتح کی دعائیں اور آیت کریمہ کو خطبات کا موضوع بنائیں۔ سوشل میڈیا پر نامعلوم ذرائع سے آنے والی غیر مصدقہ خبروں کو آگے پھیلانے سے اجتناب کریں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی عوام سے اپیل۔ کہا، صرف ISPR، وزارت اطلاعات، DGPR، ڈپٹی کمشنر کی سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے معلومات حاصل کی جائیں۔ بھارتی حکومت کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے 8,000 سے زائد اکاؤنٹ بند کرنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مطابق بھارتی حکم نامے میں بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے اکاؤنٹ شامل ہیں۔ بھارتی حکم نامے میں نامور صارف کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو صرف بھارت میں بند کریں گے۔ بھارتی مطالبے سے متفق نہیں، قانونی چارہ جوئی کے راستے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کی اپنی مرکزی تفتیشی ایجنسی تاحال پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے تعین میں ناکام ہے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب پاکستانی سرزمین پر جارحیت کا جواب پیش کیا کہ یہ پہلگام واقعے کا بدلہ لیا ہے۔ تاہم اس کے اگلے دن 7 مئی کو بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پہلگام واقعے کے موقع پر موجود سیاحوں اور عینی شاہدین سے تفتیش میں مدد کی اپیل کر دی۔ پریس ریلیز میں ایجنسی نے اپنے فون نمبر شیئر کر کے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس پہلگام واقعے کے شواہد، تصاویر یا کوئی معلومات ہوں تو وہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے رابطہ کریں۔ اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرون گرائے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم۔ اشیاء مہنگی ہونے کی جھوٹی خبریں اور سرکاری افسران کے نام سے جعلی پیغامات گردش کرنے لگے۔ DC لاہور کے نام سے ایک جعلی نوٹیفیکیشن میں DHA لاہور فیز 8 اور عسکری 11 سے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب حکومت کے ایک اور نوٹیفیکیشن میں شہریوں کو ہنگامی حالت میں انخلاء سمیت ایمرجنسی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ واگا بارڈر کے قریب سیکیورٹی الرٹ کی ایڈوائزری بھی جعلی نکلی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے بھی اسلام آباد میں سائرن بجنے کی جھوٹی خبروں کی تردید کی۔ جیو فیکٹ چیک کی ٹیم نے ان خبروں کے تجزیے کے بعد اسے فیک پایا۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ حافظ آباد سمیت پنجاب کے بعض شہروں میں بارش، موسم خوشگوار۔ اٹک، جہلم، گجرات، گوجرانوالہ میں بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ اسلام آباد میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری کی پیش گوئی۔ NDMA کی موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری۔
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 9 मई 2025 के तमाम इम्तहानात मुलतवी। इस्लामाबाद में ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेरे इंतज़ाम आज होने वाले OA लेवल इम्तहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज इम्तहानात नहीं होंगे। कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र OA लेवल, IGCSE, इंटरनेशनल AS के इम्तहानात भी कैंसिल। दीगर जगहों पर इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में बंद किए गए रूट्स पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फ़िशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद। तमाम इजाज़तनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नक़्लो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया। 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया की झड़प हालिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। भारत के 5 लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के बारे में सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों तरफ के तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों ममालिक के जंगी तैयारे अपनी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर नहीं निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इस लड़ाई के दौरान कुछ मौक़ों पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर भी सवाल उठा दिया। अखबार में दिफाई तजियाकारों ने कहा कि भारत को हालांकि ज़राए के ज़रिए मजबूरन 3 जेट तैयारों का नाम लिए बगैर के नुकसान का एतराफ़ करना पड़ा, लेकिन तैयारों के मलबे की दस्तयाब फुटेज से कम एक रफ़ाल के तबाह होने की खबरों को तक़वियत मिलती है। भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसान से पता चलता है कि भारतीय फ़ज़ाइया तवील अरसे से भर्ती और पायलट के तरबियत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अखबार ने तज्ज़िये में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पेशावराना मयार की तारीफ़ की। कहा, पाक फ़ज़ाइया को कबायली इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का 15 साल से ज़ायद का तजुर्बा है और J-10C की शमूलियत खुसूसी तौर पर रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए की गई। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ सब मुत्तहिद। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पर हमले करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफ़ाल तैयारों पर गुरूर था उन्हें ज़मी बोस कर दिया। PTI के आमिर डोगर ने कहा, हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझे। MQM का फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए कराची में मुज़ाहरा। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी माइंडसेट की वजह से भारतीय शहरी खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं। मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज को इस मिस एडवेंचर पर जल्द सरप्राइज़ मिलेगा। सिफारती और दाखिली महाज पर भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। फैसल सजवारी ने कहा कि पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। नसरीन जलील ने कहा कि भारत के शर्मनाक हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। त्याला पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हाल में अमन को रास्ता देने का भी मशवरा। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को भी दुरुस्त करार दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा
کچھ بھی ہو جائے بھارت یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا. البتہ 28% نے کہا بھارت پیشکش قبول کر سکتا ہے. کراچی میں کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق. ٹریلر ڈرائیور گرفتار. ٹریلر تحویل میں لے لیا گیا. پولیس کے مطابق خاتون سڑک پار کرتے ہوئے برقع پیروں میں پھنسنے سے گری اور ٹریلر کی زد میں آ گئی. بلوچستان میں طالب علم کے پاؤں سے پرچہ حل کرنے کی ویڈیو وائرل. طالب علم دونوں ہاتھوں سے معذور ہے. امتحانی عملے کے مطابق 16 سالہ نوجوان FSC فرسٹ ایئر کا امتحان دے رہا ہے. سید رفیع اللہ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج کا طالب علم ہے. چیئرمین بورڈ کا ایڈیشنل سیکرٹری کالجز کی طالب علم سے ملاقات. طالب علم کی امتحانی فیس معاف کرنے کا اعلان. تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی. امریکی کارڈنل رابرٹ پریوسٹ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا منتخب. وہ پوپ لیو دا 14 کہلائیں گے. وہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ ہیں. 69 سال کے رابرٹ پریوسٹ کا تعلق شکاگو الینوائے سے ہے. وہ بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں بطور مشنری گزارا اور پرو میں بشپ رہے. پوپ منتخب ہونے سے پہلے وہ ویٹیکن میں ایک با اثر عہدے پر فائز تھے اور دنیا بھر میں بشپس کی تقرری کے معاملات دیکھتے رہے ہیں. توقع ہے کہ وہ پوپ فرانسس کی اصلاحات کو آگے بڑھائیں گے. پوپ نے اپنے پہلے خطاب میں امن کی اپیل کی اور آن جہانی پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. مزید 110 سے زائد فلسطینی شہید. امدادی سامان ختم ہونے پر ورلڈ سینٹرل کچن کا کام روکنے کا اعلان. لاکھوں فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے 170 سے زائد کچن بند. امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اضافی ٹیرف میں کمی کے لیے ڈیل. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف ختم کر دیا. بیشتر کاروں پر ٹیرف کو 27.5 سے کم کر کے 10% کر دیا. برطانوی کسانوں کو 13,000 میٹرک ٹن تک فری کوٹا بھی دے دیا گیا. بیف کی نئی باہمی مارکیٹ تک رسائی پر اتفاق. بدلے میں برطانوی حکومت امریکی اشیاء کے لیے ایتھنال پر عائد ٹیرف کو ہٹائے گی. اور برطانیہ میں شرح سود میں کمی. مارگیج لینے والے خوش. بینک آف انگلینڈ نے شرح سود کو 4.5% سے 4.25% کر دیا. رواں برس شرح سود میں مزید کمی کا امکان ہے.